بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قیامت کا وقوع ایک ایسا یقینی امر ہے جس میں کسی بھی مسلمان کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن قیامت کا ظہور کب ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چند ایسی علامات سے آگاہ کیا ہے جن سے قیامت کی آمد کا سرسری اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دو قسم کے نشانیاں ہیں، ایک بڑی نشانی اور ایک چھوٹی نشانی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق گفتگو کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم قیامت کی چند چھوٹی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہے، ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہے جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوگی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہے جو رونما ہو کر گزر چکی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہو۔ تو کچھ ایسی ہے جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہے، اور کچھ ایسی ہے جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی لیکن وہ بالکل بعین ہی رونما ہوگی۔ قیامت کے دن کے علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوگی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ مندرجہ ذیل نشانیاں یہ ہے: اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اڑ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، شراب کلم کلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائے گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حکیم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سام سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ علامات ظاہر ہو چکے گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دلسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائے گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوگی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ جب قیامت کی یہ تمام نشانیاں ظاہر ہوگی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں
اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ آپ ان تمام نشانوں کو مد نظر رکھیں اور اپنے ارد گرد پر غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم بڑی تیزی سے اس آنے والی قیامت کے قریب جا رہی ہے۔ قیامت کا منظر بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت واضح ہونے سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے ان سے محفوظ فرمائے اور اسے یوم المیعاد کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔